باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا في مقام آخر محترم دوستو، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے اسلام کے اندر۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی رفاقت رہی ہے وہ بھی ایک مثالی دوستی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی، بچپن سے لے کر انتقال فرمانے تک آج بھی آپ کے ساتھ روضہ رسول میں آرام فرما ہے اور کل قیامت کے دن بھی وہیں سے اٹھیں گے۔ کل قیامت کے دن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور قرآن کریم نے صحابی کے لفظ سے جو مخاطب کیا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ہے، جس میں فرمایا گیا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم ان کی مدد نہ کرو گے تو اللہ نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ اسے کافروں نے اپنے دیش سے نکال دیا، وطن سے نکال دیا، دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے آپ کو بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائے اسلام میں جب بھی کوئی مسلمان ہوتا وہ اپنے اسلام کو حق الوسع مخفی رکھتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اسی وجہ سے کہ ان کو کفار سے اذیت نہ پہنچے اخفاء کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اظہار کی درخواست کی، کھلا کھلا علی الاعلان تبلیغ کی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول انکار فرمایا،
مگر جب جانشین پیغمبر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصرار بڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب حضرات کو لے کر بیت اللہ میں تشریف لے گئے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا. یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن اسلام لائے اور اس کے 3 دن بعد مراد نبی داماد علی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشرف با اسلام ہوئے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ شروع کرنا تھا. چاروں طرف سے کفار ٹوٹ پڑے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا. مکہ مکرمہ میں ان کی عام طور پر عظمت اور شرافت مسلم تھی. چیف جسٹس کے طور پر آپ جانے اور پہچانے جاتے تھے، مگر کفار سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ وہ الہ کلمت اللہ بلند کریں اور کفار کے معبودان باطلہ کو للکاریں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا کہ چہرہ مبارک خون سے بھر گیا. ناک کان ہر طرف سے لہو بہ رہا تھا. پہچانے نہیں جا رہے تھے. جس کے ہاتھ جو لگا، کسی نے لاتوں سے مارا، کسی نے گونسوں سے مارا، کسی نے جوتوں سے مارا اور کسی نے پاؤں سے روندا، اور جو کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا انسانیت سوز مظالم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ڈائے گئے. وفاؤں کے بادشاہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. بنو تیم جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ کے لوگ تھے، ان کو خبر ہوئی. وہ وہاں سے اٹھا کر لائے. کسی کو بھی اس میں تردد نہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ بچ سکیں گے. بنو تیم مسجد میں آئے اور آ کر اعلان کیا کہ اگر ابو بکر اس حادثہ میں انتقال کر گئے تو ہم اس کا بدلہ عتبہ بن ربیعہ سے لیں گے، اس کو قتل کریں گے. عتبہ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا. پورا دن ڈلتا گیا، ہوش نہ آئی. شام ہو گئی. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ہوش نہ آیا. اسی بے ہوشی کے حالت میں پڑے رہے. باوجود آوازیں دینے کے، بولنے یا بات کرنے کے قابل نہ تھے. رات گئے تک کچھ تھوڑا سا افاقہ ہوا. جب بولے تو سب سے پہلا لفظ یہی بولا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے. سبحان اللہ.
اسی لیے میرے دوستو، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، شمع کے لیے پروانہ، بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول بس۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو فنا فی اللہ بھی تھے، فنا فی الرسول بھی تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر محبت رسول میں رنگ لیا تھا، اپنی وضاحت شکل ہر چیز جو ہے محبت رسول میں اس قدر رنگ لی تھی کہ جب مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو نئے آنے والے لوگ یہ پہچان نہیں سکے کہ ان میں رسول کون ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ اس ضمن میں آگے بات آئے گی انشاءاللہ۔ ابھی میں چاہتا ہوں کہ اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں۔ جب شام کو ہوش آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جو الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہوئے وہ یہی ہوئے کہ بتائیے میرے آقا کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ دینے کی بدولت یہ مصیبت آئی، اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے کی کیفیت رہی، اور بات کی تو وہ بھی حضور کی کہ ان کا کیا حال ہے۔ انہی کا جذبہ اب بھی دل میں انگڑائیاں لے رہا ہے۔ اس وقت تک قبیلے والے سب لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اٹھ کر چلے گئے۔ حادثہ پیش آنے کی وجہ سے بددلی بھی تھی، سب قبیلے والے اور اہل و عیال سخت دلگیر تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ ام خیر اصرار کرنے لگی کہ آپ کچھ کھا لیجئے، سارا دن بے ہوش رہنے کی وجہ سے بھوک لگی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کر لوں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے ایک ہی صدا لگا رہے تھے کہ پہلے مجھے یہ بتائیے میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے آقا پر کیا گزری۔ کفار نے جب حضرت ابو بکر کو مارا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر چاہتے تھے کہ پہلے ان کا حال معلوم کیا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیریت سے ہیں۔ آپ کی والدہ نے فرمایا مجھے تو کچھ خبر نہیں ہے کہ ان کا کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ام جمیل حضرت عمر کی بہن کے پاس جا کر دریافت کر لو کہ ان کا کیا حال ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ جمیل کے پاس گئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی۔ فرمانے لگی میں کیا جانوں کون محمد اور کون ابو بکر تیرا بیٹا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر کی والدہ کو رنج ہوا۔ جمیل نے کہا اگر تو کہے تو میں چل کر تیرے بیٹے کی حالت کو دیکھوں۔ ام خیر نے قبول کر لیا، ان کو ساتھ لے گئیں۔ حضرت ابو بکر کی حالت کو دیکھ کر تحمل نہ کر سکیں۔ ام جمیل نے بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کیے کی سزا دے۔
حضرت ابو بکر نے پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو ام جمیل نے حضرت ابو بکر کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ اس وقت تک حضرت ابو بکر کی والدہ اسلام نہیں لائی تھی، اس لیے ہر مسلمان اپنے اسلام کو چھپاتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ خوف نہ کرو۔ تو ام جمیل نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی خبر سنائی اور عرض کیا کہ وہ بالکل صحیح سالم ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اس وقت میرے آقا کہاں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ دار بنی ارکم میں ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے خدا کی قسم اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں اپنے آقا کی زیارت اپنی آنکھوں سے نہ کر لوں۔ سبحان اللہ۔ بیٹے کی بے قراری کو دیکھ کر والدہ کو تو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھا لیں پی لیں۔ جب بیٹے نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہ کر لوں، چہرہ نبوت کو نہ دیکھ لوں، اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں، اس کے لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت کا وقت جو ہے وہ بند ہو جائے، آمد و رفت ٹھہر جائے، مبادہ کوئی دیکھ لے اور کچھ مزید اذیت پہنچائے۔ جب رات کا بہت سارا حصہ گزر گیا تو وفاؤں کے بادشاہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں یہ عاشق صادق اپنے یار کی زیارت کے لیے، اپنے پیغمبر کی زیارت کے لیے دار بنی ارکم میں پہنچتے ہیں۔ آگے آگے سیدنا صدیق اکبر کی والدہ چراغ لیے چل رہی ہیں، ام جمیل رہبری کا کام کر رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دار بنی ارکم میں پہنچتے ہیں، ابو بکر حضور سے لپٹ گئے اور حضور حضرت ابو بکر سے لپٹ گئے۔ دونوں یار ایک دوسرے سے لپٹ کر خوب روئے۔ جتنے مسلمان وہاں پر تشریف فرما تھے سبھی یہ حالت دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت ابو بکر کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی اور حضرت ابو بکر کی درخواست کے یہ میری والدہ ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ ام خیر حضرت ابو بکر کی والدہ محترمہ اسی وقت حلقہ اسلام میں داخل ہو گئیں، مسلمان ہو گئیں۔ آج ہم لوگ اپنی جھوٹی زبانوں سے جھوٹی محبت کے دعوے کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے، لیکن یہ بات دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر کس قدر وہ اعمال ہیں اور افعال ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے میل کھاتے ہیں۔ آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق بن چکا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ 2 سال کا فرق تھا عمر مبارکہ میں۔ ہر لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے مشابہ تھے آپ۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے
افضل البشر بعد الانبیاء کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان اگر اس دھرتی کے سینے پر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں. جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی انبیاء کی امتیں گزری ہیں، امتیوں میں سب سے افضل ترین شخصیت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے. اسلام لانے کے بعد جو تقویت اسلام کو ملی آپ کے مال سے، والی بطحہ صاحب کعبہ قوسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے یہ الفاظ اس ہستی کے لیے نکلے ہیں کہ جن کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے کہ میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا. ابو بکر واحد میرا وہ یار ہے، میرا رضاکار ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے احسانات کا بدلہ دیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مرتبہ اپنی زبان مبارک سے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار ان کو بتلایا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یہ میری امت کے بوڑھوں کے جنت میں سردار ہوں گے. اور یہ بھی خوشخبری انہی کے لیے دی کہ جنت کا ہر دروازہ جو ہے ابو بکر کو پکار کر کہے گا کہ میرے اندر سے داخل ہو، میرے اندر سے داخل ہو، میرے اندر سے داخل ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد ہستی اور شخصیت ہیں کہ جن کے لیے جنت کے ہر دروازے کی یہ خواہش ہوگی. آج دنیا کے اندر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو جہاد سے شغف ہوتا ہے، باب الجہاد پکار کر کہے گا کہ میرے اندر سے داخل ہو. کسی کو زیادہ روزے رکھنے سے شغف ہے، باب الریان کہے گا میرے اندر سے داخل ہو. کسی کو زیادہ نوافل پڑھنے سے شغف ہو، باب الصلاۃ کہے گا میرے اندر سے داخل ہو. کسی کو زیادہ صدقات وغیرہ کرنے کا شوق ہے، باب زکات کہے گا میرے اندر سے داخل ہو. اس طرح مختلف دروازے ہیں، 8 دروازے جنت کے، جہنم کے 7 دروازے ہیں. تو ہر جنتی کو ایک ایک دروازہ جس مسلمان کا زیادہ شغف ہوگا وہ دروازہ اس جنتی کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے اندر سے داخل ہو جاؤ. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو جنت کا ہر دروازہ پکار کر کہے گا کہ میرے اندر سے داخل ہو، میرے اندر سے داخل ہو. پھر اللہ رب العزت ان جنت کے 8 دروازوں کی تسکین کے لیے کیا کریں گے کہ 7 فرشتے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل کے مشابہ بنائیں گے. 7 دروازوں میں سے وہ فرشتے 7 گزریں گے، 8ویں دروازے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزریں گے. اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود خوف خداوندی کا یہ عالم تھا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا یہ عالم تھا کہ آپ کہا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. کبھی فرماتے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا کہ جانور کھا لیتے. کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا. ایک دفعہ ایک پرندے کو بیٹھا ہوا دیکھا باغ میں،
ایک پرندہ جو ہے بیٹھا ہوا ہے، ہوا دے کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تجھ کو کس قدر لطف ہے، تو کھاتا ہے پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، آخرت میں تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ حالانکہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کا جلال بہت زیادہ ہوگا، جلال میں ہوں گے، لمبا سجدہ کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب آپ اپنا سر اٹھائیے، آپ جو فرمائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ اے میرے اللہ آپ حساب کتاب شروع کر دیجئے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ پریشان ہیں، انبیاء بھی نفسا نفسی کر رہے ہیں، حالانکہ انبیاء تو بخشائے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس دن اس قدر جلال میں ہوں گے کہ ہر کوئی جو ہے وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ میری خیر ہو، میری خیر ہو۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ حساب کتاب میں شروع کرتا ہوں، کون ہے جو میرا حساب دے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ یہ میرا ساتھی، میرا رفیق، میرا دوست تیرا حساب دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت دیکھیں گے تو اللہ رب العزت کا غصہ جلال سے جمال میں بدل جائے گا، اللہ رب العزت مسکرا دیں گے کہ ابو بکر سے میں کیا حساب لوں۔ میرے دوستو یہ وہ شخصیت ہیں، لیکن خشیت الہی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ جب اسلام کو ضرورت پڑی اور ابو بکر نے دیا نہ ہو۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں امنگ لیے تھے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کی تیاری کے لیے حکم دیا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر سے بڑھ جاؤں، ہمیشہ ابو بکر نیکیوں میں مجھ سے بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ان کی تمنا اور خواہش تھی کہ ہم لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جائیں، ایک ہماری خواہشات ہیں کہ ہم جو ہے دنیا بنانے میں ایک دوسرے سے بڑھ جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں، ادھر مراد پیغمبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان ایک طرف رکھ رہے ہیں، آدھا ایک طرف رکھ رہے ہیں، اور دل میں بڑے خوش ہیں کہ آج میں سب سے زیادہ اسلام کی خاطر قربانی دینے والا ہوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا آپ کی خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پیش رہتے تھے. آج دیر ہو گئی آنے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار کا انتظار کر رہے ہیں کہ آج میرا یار ابو بکر ابھی تک نہیں آیا, کیا وجہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا اور اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے رکھ دیا. جب پیغمبر نے اپنے جانثار کو دیکھا تو پوچھا, ابو بکر تو خیر کے کاموں میں ہمیشہ آنے والا ہے, پہلے سبقت لینے والا ہے, آج کیا بات ہے کہ اتنی دیر کر دی آنے میں؟ تو عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ نے مانگا اور آپ نے حکم دیا کہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے جیش اسرا کی تیاری کی جائے. غزوہ تبوک کے موقع پر روم کے تاجدار نے اسلام کو للکارا, اسلام کے فرزندوں کو للکارا, اور اس نے کہا کہ میں اتنی بھرپور یلغار کروں گا کہ اسلام اور مسلمانوں کا نام مٹا کر رکھوں گا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا اور ایک سوئی مجھے نہیں مل رہی تھی. میں وہ سوئی تلاش کر رہا تھا دیواروں پر ہاتھ پھیر کر کہ آج میرے نبی نے مانگا ہے تو ایک سوئی بھی ابو بکر کے گھر میں نہ رہ جائے. جب یہ الفاظ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے تو کہنے لگے, واہ ابو بکر, عمر تجھ سے کبھی بھی ساری زندگی نیکیوں میں نہیں بڑھ سکتا. میرے دوستو, بات یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ بات بہت دور نکل جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان فرما رہے ہیں اور اپنے رضاکاروں کو, اپنے جانثاروں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اسلام کا مارکا بہت بڑے لشکر سے پڑنے والا ہے. روم کے تاجدار سے مسلمانوں کا آمنا سامنا ہونے والا ہے. لہذا جتنا ہو سکے مجاہدین کی تیاری کے لیے سامان حرب و ضرب فراہم کیا جائے. ہر صحابی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال لے کر حاضر خدمت ہو رہے ہیں. اسی موقع پر ایک اور اسلام کی عظیم مجاہدہ, ایک عظیم بیٹی اپنا 6 ماہ کا بچہ لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اعلان فرمایا میرے گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, کوئی جوان بیٹا نہیں کہ جس کو بھیج دوں, کوئی بھائی نہیں ہے کہ جس کو آپ کے ساتھ تلوار دے کر روانہ کر دوں, خامد نہیں ہے کہ جس کو آپ کے ساتھ بھیج دوں, باپ نہیں ہے کہ جو آپ کا ساتھ دے سکے, 6 ماہ کا بچہ میری گود میں ہے, اس کو قبول فرما لیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, اس کو کیا کروں گا؟ یہ تو 9 عمر بچہ ہے, یہ کسی مجاہد کو تیر نہیں پکڑا سکتا, کسی کو تلوار نہیں پکڑا سکتا, کسی کو مشکیزہ سے نکال کر پانی نہیں پلا سکتا. یہ 6 ماہ کا بچہ کیا کام آئے گا؟ اس ماں کا جواب سنیے. پیغمبر کی عظیم امتی اور عظیم صحابیہ کا جواب سنیے. وہ
کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے آپ کو نہیں دے رہی کہ اس کی آپ پرورش کریں، اس کو آپ اچھے کپڑے پہنائیں، اس کو اچھے کھانے کھلائیں، بلکہ اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ جب جنگ پر تشریف لے جا رہے ہیں، دشمن کی طرف سے کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی نیزہ آپ کی طرف آئے، آپ میرے لخت جگر کو آگے کر دیجئے، وہ تلوار کا وار میرے بیٹے کو کاٹ دے، وہ تیر میرے بیٹے کے جسم میں پوست ہو جائے اور آپ جو ہیں اس تلوار کے وار سے بچ جائیں، آپ جو ہیں اس تیر سے بچ جائیں۔ سبحان اللہ، کیسا کیسا عشق تھا لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وقت گزرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں کہ اسلام کی خدمت کے لیے زیادہ سے زیادہ سامان حرب و ضرب فراہم کیا جائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ میں نے جو لباس پہن رکھا ہے بڑا خوبصورت اور قیمتی لباس ہے، آج میرے آقا نے مانگا ہے، یار نے مانگا ہے، تو آج ابو بکر کے جسم پر بھی کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے کہ جو بڑی قیمتی ہو۔ چپکے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، بازار میں گئے، ایک ہلکا سا ڈوریا کا ٹاٹ کا لباس خریدا، اس کو اپنے جسم پر پہنا، جو پہلا قیمتی لباس تھا اس کو اتار کر وہ لباس بازار میں فروخت کر دیا، ایک ہلکا بوریا کا ٹاٹ کا لباس پہن کر بوبل کے کانٹوں سے اس لباس کو سی لیا۔ یہ وفاؤں کا بادشاہ بارگاہ نبوت کی طرف چل پڑتا ہے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت میں پہنچتے ہیں، ابھی تھوڑے دور ہی تھے، ان سے پہلے جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ٹاٹ کے لباس میں دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ اے جبرائیل، تمہارا تو بڑا چمکیلا اور بھڑکیلا لباس ہوتا تھا، آج یہ تمہارا آنے کا کون سا انداز ہے؟ تمہارا وہ نورانی لباس کہاں ہے؟ آج تم ٹاٹ اور بوریا کا لباس پہن کر آئے ہو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانثار نے، آپ کے وفادار نے، آپ کے یار نے، ابو بکر نے آج زمین پر بوریا کا لباس پہنا ہے، اسلام کی خاطر انہوں نے قربانی دی ہے، اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف مجھے ہی نہیں، آسمان کے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ابو بکر کی اقتداء کے اندر تم سب اس وقت تک ٹاٹ کا بوریا کا لباس پہنے رکھو جب تک ابو بکر کے جسم کے اوپر، زمین کے اوپر جو ہے ٹاٹ کا اور بوریا کا لباس رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ دیر گزرتی ہے، جانشین رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت میں پہنچتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے اور کہتے ہیں، ابو بکر یہ تو نے اپنا کیا حال کر لیا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مانگا تھا، ابو بکر کو شرم آ رہی تھی کہ میرے نبی مانگے اور ابو بکر نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا میرے جسم کے اوپر جو لباس پہنا ہوا ہے بڑا قیمتی لباس ہے،
لہذا میں اٹھا جا کے اس کو بازار میں فروخت کیا اور یہ پیسے اس میں سے بچے ہیں، لہذا میں لشکر اسلام کے لیے یہ پیسے بھی جہاد کے فنڈ میں جمع کرواتا ہوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کو ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ ابو بکر کی اقتداء میں ٹاٹ کا اور بوریے کا لباس پہنو، اور فرشتے بھی اس وقت تک وہ لباس نہیں اتاریں گے جب تک زمین پر ابو بکر جو ہے یہ لباس نہیں اتارے گا۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں جانی ساری، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے پیغمبر، ابو بکر سے پوچھئے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کیا ابو بکر اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے؟ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا اور ابو بکر نے سنا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے کہ کیا اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے؟ اور میرے اللہ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا میں اس سے اس حال میں بھی راضی ہوں؟ یا رسول اللہ، میں اپنے رب سے بالکل اس حال میں بھی راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، گھر میں سوئی تک نہیں، جسم پر پہننے کے لیے کپڑا نہیں، بوبل کے کانٹوں سے ٹاٹ کا لباس تنظیم کر رکھا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب 7 دکانیں ریشمی کپڑے کی تھیں، ہزاروں درہم و دینار ان کے پاس موجود تھے، لیکن سب کا سب جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر دیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جتنا ابو بکر کے مال نے اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے، کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے تو اس خیال سے کہ نامعلوم راستہ میں کیا ضرورت درپیش ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اس لیے جو کچھ بھی مال اس وقت موجود تھا، جس کی مقدار 5-6 ہزار درہم تھی، سب لے گئے۔ ان حضرات کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ جو نابینا ہو چکے تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنی پوتیوں کے پاس تسلی کے لیے تشریف لائے اور آ کر افسوس سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر نے اپنے جانے کا صدمہ تم کو بھی پہنچایا اور شاید سب مال بھی ساتھ لے گیا، تم پر دوسری بڑی مشقت ڈال دی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا نہیں دادا جان، ابا تو وہ سب کچھ چھوڑ گئے ہیں، اور یہ کہہ کر کہ میں نے جو ہے چھوٹی چھوٹی پتھریاں جمع کی اور جمع کر کے گھر کے ایک کاٹ میں بھر دی، جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درم رکھا کرتے تھے، اور پھر ان پر کپڑا ڈال کر اپنے دادا کا ہاتھ جو ہے اس کپڑے کے اوپر پھیرا دیا کہ اس میں یہ دیکھیں درہم اور دینار جو ہیں بھرے پڑے ہیں۔ تو کہنے لگے خیر اس نے یہ اچھا کیا کہ تمہارے گزارا کی صورت اس سے ہو جائے گی، لیکن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم بابا نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر میں نے دادا کی تسلی کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ ان کو صدمہ نہ ہو۔
میرے دوستو یہ دل گردے کی بات ہے، ابو بکر کا گھرانہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب نبی کے پروانے تھے، اور اسلام کی خاطر انہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کیا۔ جتنا اسلام کی خاطر حضرت ابو بکر نے مال قربان کیا، اس کی نظیر اور مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے، کپڑے کی تجارت تھی، اسی پر گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ راستہ میں حضرت عمر ملے تو پوچھا کہاں چلے؟ فرمایا کہ بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اگر آپ تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کا کام کون کرے گا؟ فرمایا پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ عرض کیا کہ ابو عبیدہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا لقب دیا ہے ان کے پاس چلیں، وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے۔ چنانچہ دونوں حضرات تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسطاً ملتا تھا، نہ کم نہ زیادہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان کے لیے مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کی بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ خرید کر آپ کو کوئی میٹھی چیز کھلاؤں۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے کے خرچہ سے تھوڑا تھوڑا بچا لیں گے، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے گی، آپ نے اجازت فرما دی۔ اہلیہ نے کئی روز کے بعد تھوڑے سے پیسے جمع کیے تو عرض کرنے لگی کہ آپ کچھ بچوں کے لیے میٹھا کھانے کا انتظام فرما دیں۔ وہ پیسے ان کے حوالے کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تجربہ سے یہ ثابت ہوا کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا، اور فرمایا کہ آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ سے کم کروا دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے فرمایا کہ اتنی مقدار میں ہمارے گھر میں کم بھیجا کریں، اگر اتنی مقدار کم ہمارے گھر میں پیسے جائیں تو ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میرے دوستو، خوف خداوندی اس کو کہتے ہیں، تقوی اور طہارت، کہ ایک پائی بھی برداشت نہیں کرتے، حالانکہ وہ بالکل گزارے کے موافق پیسے جاتے تھے۔ اہلیہ نے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے جمع کیا تھا، لیکن میرے دوستو ان کو قبر آخرت کی فکر تھی۔ آج کا تبرعی، آج کا ملنگ، آج کا رافضی کہتا ہے کہ وہ خلافت کے لیے اور حکومت کے لیے چنتے تھے ان کے ساتھ، حالانکہ ان کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ بیت المال سے کچھ لوں، مگر عمر نہ مانا کہ دقت ہوگی، تمہاری تجارت کی مشغولی کی وجہ سے مسلمانوں کا حرج ہوگا، اسی مجبوری سے مجھے جو ہے بیت المال سے لینا پڑا، اس لیے اب میرا فلاں باغ جو ہے اس کے عوض میں دے دیا جائے۔ جب حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر کے پاس آدمی کو بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے والد کی وصیت کے موافق فلاں باغ جو ہے میرے والد کا وہ اللہ کے راستے میں دے دیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ جل شانہ تمہارے باپ پر رحم فرمائیں،
انہوں نے یہ چاہا کہ کسی کو لب کشائی کا موقع ہی نہ دیں۔ دیکھیے ان لوگوں کا خوف خدا کا پیمانہ۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر کا ایک غلام تھا جو غلہ کے طور پر اپنی آمدنی میں سے حضرت ابو بکر کی خدمت میں کچھ پیش کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کچھ کھانا لایا، حضرت ابو بکر نے اس میں سے ایک لقمہ نوش فرمایا۔ غلام نے عرض کیا کہ اے میرے آقا، آپ روزانہ دریافت فرماتے تھے کہ یہ کس ذریعہ سے کمایا، آج آپ نے کیوں دریافت نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے دریافت کرنے کی نوبت نہیں آئی، اب بتاؤ۔ تو عرض کیا کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک قوم پر گزرا، ان پر کچھ منتر وغیرہ میں نے پڑھا، مجھے منتر آتے تھے، میں نے کوئی منتر وغیرہ کوئی جادو ٹونا وغیرہ پڑھا ان پر، تو انہوں نے مجھے مجھ سے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ جب بعد میں آئیں گے تو آپ کو کچھ ہم دیں گے، لہذا آج میرا ادھر سے گزر ہوا تو ان کی شادی ہو رہی تھی، انہوں نے یہ مجھے دے دیا۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے ہلاک کر دیا تو نے، اس کے بعد حلق میں ہاتھ ڈال کر کیا کرنے کی کوشش کی، مگر بھوک کی شدت کی یہ حالت تھی کہ پیٹ کے اندر تھا ہی کچھ نہیں، کھایا ہی کچھ نہیں تھا، کچھ نہ نکلا۔ تو کسی نے عرض کیا کہ پانی سے کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے ایک بہت بڑا پانی کا پیالہ منگوایا، پانی پی پی کر آپ نے کیا کی، جب تک وہ لقمہ نکلا نہیں ہے اس وقت تک آپ نے وہ پانی پیا اور اس لقمے کو نکال دیا۔ تو کسی نے عرض کیا اللہ آپ پر رحم فرمائے، یہ ساری مشقت اس لیے کہ ایک لقمہ کی وجہ سے آپ کو برداشت کرنا پڑی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ نکلتا تو میں اس کو نکالتا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بدن مال حرام سے پرورش پائے آگ اس کے لیے بہتر ہے۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے بدن کا کوئی حصہ اس لقمہ سے پرورش نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ایسے لوگوں کے بارے میں لب کشائی کرنا اور ایسے لوگوں کو برا کہنا یہ کسی بد نصیب کا کام ہو سکتا ہے۔ کوئی حلال زادہ اس قسم کی بات نہیں کر سکتا کہ ان کے بارے میں لب کشائی کرے اور ان کو معاذ اللہ خائن کہے، ان کو غاصب کہے۔ اتنے عظیم لوگ کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے دل کے اندر ایسا تقوی اور طہارت، ایسی خشیت ڈالی تھی کہ اس کا مثال ملنا آج مشکل ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جن کے بارے میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایمان کو سجا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ان کے دلوں میں کفر کی نفرت ڈال دی ہے، فسق کی نفرت ڈال دی ہے، گناہوں کی نفرت ڈال دی ہے۔ میرے دوستو، یہ ہیں وہ عظیم شخصیات آج ہم جن کے نام لیوا ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ان کے ان کارناموں کو یاد رکھا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک روز ان کے سامنے حضرت ابو بکر کا ذکر کیا گیا، وہ اس کو سن کر رو پڑے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ابو بکر نے صرف ایک دن اور ایک رات کے اندر جو اعمال کیے، کاش اس دن اور اس رات کے اعمال کی مانند ان کی ساری زندگی کے اعمال ہوتے، یعنی ایک دن اور ایک رات کے اعمال برابر ان کی ساری زندگی کے اعمال ہوتے۔ ان کی ایک رات کا عمل جو وہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی،
رات کو روانہ ہو کر غار ثور پر پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ خدا کی قسم آپ کو اس وقت تک غار میں قدم نہیں رکھنے دوں گا جب تک میں اس میں داخل ہو کر یہ نہ دیکھ لوں کہ کوئی موذی جانور تو اس میں نہیں ہے، کوئی موذی چیز تو اس میں نہیں ہے کہ جو آپ کو نقصان پہنچائے، اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو اس کا ضرر مجھ کو پہنچے، آپ کو نہ پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ آپ اس تکلیف سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے، اس کو صاف کیا، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار کے اندر تین سوراخ جو تھے وہ نظر آئے۔ انہوں نے اپنی قمیض اتاری اور اس کو پھاڑ پھاڑ کر جو ہے ان سوراخوں کو بند کیا۔ 2 سوراخ ابھی باقی تھے، انہوں نے اپنی ایڑیاں ان سوراخوں میں داخل کر دیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے آقا آپ اندر تشریف لائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے، ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ اسی حالت میں سوراخ کے اندر سے سانپ نے حضرت ابو بکر کے پاؤں پہ کاٹ لیا، لیکن اسی طرح بیٹھے رہے کہ میرے آقا کی نیند میں خلل نہ آئے۔ کیا عشق ہے نبی کے ساتھ، سبحان اللہ۔ ایسا کوئی عاشق پیش تو کرے۔ آج عشق کے دعوے کرنا آسان ہے، لیکن اس قسم کے عاشق ثابت کرنا مشکل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی ایڑی پر جب سانپ نے کاٹا، وہ زہر اتنا شدید تھا کہ ابو بکر سے برداشت نہ ہو سکا، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خیال یہ تھا کہ میں اگر حرکت کروں گا تو میرے محبوب کی نیند میں خلل آئے گا، اس کو بھی گوارا نہ کیا، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہرے مبارک پر پڑے جس کو قرآن نے وضحا کہا۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو پوچھا ابو بکر کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اپنا پاؤں ادھر لاؤ، وہ ایڑی ادھر لاؤ جہاں پر کسی چیز نے کاٹا ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر کے پاؤں پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، اللہ رب العزت نے فوراً اس تکلیف کو ختم کر دیا۔ اور اس واقعہ کے عرصہ دراز بعد حضرت ابو بکر کے زہر نے پھر رجوع کیا، یہی زہر آپ کے انتقال کا سبب بنا۔ حضرت ابو بکر کے ایک دن کے عمل کے بارے میں جو فرمایا حضرت عمر نے، ان کا یہ عمل ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو عرب کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر لوگ مجھے اونٹ کی رسی دینے سے بھی انکار کریں تو ان سے میں جہاد کروں گا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، لوگوں سے الفت اور موافقت کرو، نرمی سے کام لو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا عمر، ایام جہالت میں تو تم بڑے سخت اور غضبناک تھے، کیا اسلام میں داخل ہو کر کم ہمت ہو گئے؟ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، دین مکمل ہو چکا ہے، کیا کمال پر پہنچنے کے بعد دین کو ناقص ہوتا ہوا دیکھوں؟ میری زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر جیسے آدمی کا نرمی اختیار کرنے کا مشورہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ حالات قابو سے باہر ہو چکے تھے، مگر حضرت ابو بکر کی
عزیمت اور استقامت نے مرتدوں کا زور ختم کر دیا اور اسلام کا پھر بول بالا ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے ہم کو کچھ دیا ہم نے اس کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسی نیکی کی، ایسی بخشش کی ہے کہ جس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہی دیں گے۔ کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل اور خالص دوست بنانا چاہتا تو ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ یاد رکھو تمہارے دوست یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے دوست ہیں۔ یہ مشکات شریف کے اندر اور ترمذی شریف کے تیسری جلد حدیث نمبر 1518 ہے، صفحہ نمبر 361۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی سعادت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تو دوزخ کی آگ سے آزاد کیا ہوا ہے، یعنی عتیق اللہ من النار۔ اس روز سے ابو بکر کا نام عتیق ہو گیا۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کیا تو اسے جنت میں پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ بہتر ہے، اور جو نمازیوں میں سے ہوگا اسے نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو مجاہدین میں سے ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو صدقہ دینے والوں میں سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو روزہ داروں میں سے ہوگا اس کو باب الریان سے پکارا جائے گا۔ اس پر حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگرچہ اس کی کوئی ضرورت اور احتیاج نہیں، مگر میں یہ عرض کروں کہ کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا کہ جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے؟ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے امید ہے کہ تم ہی ان میں سے ہوگے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 14واں پارہ اور 858 نمبر حدیث ہے فضائل صحابہ میں، اور ایسے ہی ترمذی شریف میں 1531 نمبر حدیث ہے تیسری جلد میں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ابو داؤد شریف کی تیسری جلد پارہ نمبر 29 صفحہ نمبر 473 حدیث نمبر 1230 فضائل صحابہ کے اندر یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ ایسے ہی مشکات شریف اور مظاہر حق کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک روز جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، یہ شب معراج کا واقعہ ہے، اور مجھ کو جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت کے دروازے سے داخل ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا کہ آپ اس دروازے کو میں بھی دیکھ لیتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر آگاہ ہو، میری امت میں سب سے پہلا شخص تو ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایمان، ان کا تقوی اور طہارت 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور عیاں ہے۔ جب آپ کا آخری وقت آیا، اپنی بیٹی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی جن کو نبی پیار سے حمیرہ بھی کہا کرتے تھے، اپنی بیٹی سے کہنے لگے، عائشہ، نئے کپڑوں کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جو زندہ ہیں، میں جب انتقال کر جاؤں مجھے میری انہی پرانی 2 چادروں میں کفن دے دینا، اور جو نئی چادریں ہیں ہو سکتا ہے کسی مدینہ کی بیوہ کے کام آ جائیں، ہو سکتا ہے کسی یتیم کے کام آ جائیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو 2 پرانی چادروں میں آپ کو کفن دیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ دوستو، میں نے یہ چند فضائل اس مقدس شخصیت کے آپ کے سامنے رکھے کہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ شرف اور یہ مقام کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا کہ کسی کو صحابی کے لقب سے قرآن نے پکارا ہو، وہ واحد ابو بکر ہے کہ جن کے نصیبہ کے اندر یہ مقام اور مرتبہ آیا۔ میرے دوستو، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ عظیم تر ہے، آپ کی حیات طیبہ کے کارنامے بھی عظیم تر ہیں، اگر ان پر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیا تھا جو کسی بھی نبی کے امتی کو نہیں دیا گیا۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ تمام نبیوں کی امتوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ان مبارک اور مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں کل قیامت کے دن اٹھائے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر اپنی رضا کے اعلان فرمائے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مطہرہ سے جن کے لیے بار بار جنت کی خوشخبریاں دی ہیں اور فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ میرے دوستو، یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں کہ جن کے نقش قدم پر چلنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر تم ان کی اقتداء کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں خلفاء کے لیے دعائے خیر فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا اور اپنے اونٹ پر سوار کر کے مجھ کو دار الہجرت کی طرف لے گئے، یعنی مدینہ طیبہ کی طرف۔ میرا مصاحب رہا، اپنے مال سے بلال کو آزاد کیا اور
اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے، جو حق بات کہتا ہے اگرچہ وہ تلخ ہو، حق گوئی نے اس کا یہ حال کر دیا ہے، اس کو اس حال پر پہنچا دیا ہے، کوئی اس کا دوست نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم فرمائے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علی پر رحم فرمائے، اے اللہ حق کو علی کے ساتھ کر دے، یعنی جدھر علی رہے حق بھی ادھر ہی رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے لیے دعا فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ عشرہ مبشرہ کے بارے میں بھی جو حدیث فرمائی، اس میں بھی یہ چاروں خلفاء شامل ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے والد حضرت حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعید بن زید نے ایک جماعت میں سے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آدمی جنتی ہیں، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، زبیر، طلحہ، عبد الرحمن، ابو عبیدہ، سعد بن ابی وقاص، سعید، سعد، یہ سب جنتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جنتی ہونے کا اعلان اس دنیا میں فرما دیں، ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلاف پائے گا، بس نئی باتوں سے بچتے رہنا، کیونکہ ہر یہی گمراہی ہے۔ تم میں سے جو شخص یہ زمانہ پائے تو میری سنت اور میرے تربیت یافتہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سنتوں کو مضبوط پکڑ لے۔ لوگوں اس سنت کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ یہ ترمذی شریف کے اندر، ابو داؤد، ابن ماجہ، مشکات شریف، دارمی، مظاہر حق، سب کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ خلفائے راشدین کا مقام اور مرتبہ، اور پھر ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جتنے بھی اصحاب رسول گزرے ہیں سب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی اللہ رب العزت کو معاف فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا گیا اس پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ بنائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔